بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال نبینا وسیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی نے ہم پر فضل فرمایا ہے کہ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، تو اس فضل کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، بچہ مسلمان، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ اعمال میں سستی آ گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، عبادات میں سستی ہو گئی، لیکن اللہ کا فضل کرم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کر لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ آدمی ساری عمر سجدے میں پڑا رہے تو احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے اور موت بھی کلمے والی نصیب فرما دے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ آدمی کی اپنے طاقت میں نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خاص اور عافیت اور عفت والے بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا، جن بہنوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بڑے میاں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد گزرے، دیکھا وہ عذاب ختم ہو گیا، تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، پوچھا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس کی نسل میں سے کسی نے میرا نام لیا ہے، میرا نام پڑھنا شروع کر دیا ہے، لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی نسل میں سے کسی کو عذاب دوں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، اس کے مضامین کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو سننا، اس کو پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، واہ واہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اور بہت قابل تعریف کی بات ہے۔ یعنی ایسی مبارک کتاب پڑھی انہوں نے، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا، جس کو سننا، جس کو چومنا، جس کو پڑھنا، جس کو ہاتھ لگانا، جس کے اوپر ہاتھ پھیرنا، جس کو سینے سے لگانا، جس کے اوپر فکر کرنا، جس پر سوچنا، اور جس کی تصدیق کرنا، جس کے بارے میں بولنا، سارا کچھ عبادت ہے، سارا کچھ عبادت۔ یہ واحد کتاب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لہذا مبارک ہے ان عورتوں کو، ان مسرورات کو، ان بہنوں کو جنہوں نے یہ ختم قرآن کیا ہے، نادرہ پڑھا ہے۔ یہ آپ حضرات کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پڑھی تو گائے ذبح کی، اللہ اکبر، خوشی میں آ گئے، گائے ذبح کی۔ کیا بات کی؟ کہا مجھے تو سورہ بقرہ یاد ہو گئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی۔ جنہوں نے پورا قرآن پڑھا تو اپنی سعادت کے، اپنی وسعت کے اعتبار سے مال خرچ کریں، کیونکہ یہ مال تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ تو نے ہم کو نعمت دی ہے، ہم اتنے خوش ہیں، جتنی ہماری استعداد ہے ہم اپنے استعداد کے مطابق خوشی کا اظہار کریں۔ بیٹی کی منگنی ہو جاتی ہے، بہن کی منگنی ہو جاتی ہے، اور رشتہ اچھا مل جاتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، اور قرآن پڑھا ہے، اللہ اکبر، قرآن ناظرہ مکمل ہوا ہے، کیا بات ہے۔ تو اس لیے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔
ظاہر ہو کہ بڑے خوش ہیں، لیکن اس بات پر قرآن مکمل ہوا ہے. یہ آپ کا خوشی کا اظہار صرف خوشی کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ دعوت ہوگی. دعوت ہوگی، دعوت. تو دعوت، لوگوں کو دعوت ہوگی کہ مسلمان اتنے خوش ہوتے ہیں قرآن پڑھنے پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوں، الحمدللہ پڑھیں. اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو کچھ منگوا کے کھلائیں، اس بات پر کہ جی ہمیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن پاک پڑھوایا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے ہم نے اپنے استعداد کے مطابق. اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہ شاگرد نے اس حدیث کو سنا تو 45 سال یا 40 سال یا 50 سال پڑھاتے رہے. صحابہ کا دور، فقہ جمع ہو رہی ہے، حدیث جمع ہو رہی ہے، قرآن جمع ہو رہا ہے، اور جہاد ہو رہا ہے، اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کسی نے پوچھا اتنا کچھ ہو رہا تھا، آپ فقہ جمع کرتے، آپ حدیث جمع کرتے. مجھے تو حدیث پہنچی، خیرکم، بہترین تم میں سے بہترین، کہ جس کی لفظی تلفظ صحیح ہو گیا ہے تو وہ تو پڑھائے، محلوں کے اندر، گھروں میں بچیوں کو، اپنی بتیجیوں کو، بھانجیوں کو، عزیزوں کو پڑھانا شروع کر دے. پھر بتائے گا اللہ پاک اس کو ادارہ دے گا، اس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے گا. لیکن اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ صحیح پڑھائے. کچھ حروف ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے تو تلفظ صحیح ہو جاتا ہے. جیسے شروع میں بیان کرتا ہوں، تا، حمزہ اور الف، اور جس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے زبر اور زیر آ جانے کے بعد، حمزہ اور ہا میں، تا اور فا میں، ثا اور سین میں اور صاد میں، ہا اور ہا میں، اور ضا اور ضاد میں، قاف اور کاف میں. اور کچھ حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، ان میں را بہت اہم ہے. ان کچھ حروف کی خاص مشق کی جائے، خاص مشق کروائی جائے. جب حروف صحیح ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، پہلی تختی پر وقت زیادہ لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن حروف صحیح ہو جائے تو پھر الحمدللہ سارا قرآن صحیح ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو پڑھا ہے اس کو پڑھانے کی نیت کریں اور خوشی کا اظہار کریں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، عافیتیں آتی ہیں، احوال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ پاک عزت نصیب فرماتا ہے. اس لیے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں اور نیت کریں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کو یاد کریں گے، کچھ نہ کچھ یاد کریں گے. فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن یاد نہیں وہ سینہ ویران ہے. عورتوں کے گلے میں ہار نہ ہو، عورتوں کے پاس زیور نہ ہو، تو تھوڑا سا زیور بھی نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. قرآن نہ ہو تو کوئی پریشانی نہیں. اس لیے غربت کا دور تھا صحابہ کے اندر، جب ابتدائی مدینہ میں آئے تو غربت تھی، کیونکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگے تھے. تو حق بہر کیا رکھ دیا جاتا تھا کہ جی قرآن پڑھانا جانتے ہو؟ جی آتے ہیں، تو اس کو قرآن پڑھا دو، یہ تمہارا حق مہر ہے. تو معلوم سونے سے چاندی سے بھی زیادہ قرآن ہے، قیمتی ہے. اس لیے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دینا ہے. اس پر اللہ پاک ترقی نصیب فرمائیں گا. اور پھر دوسری خط نویسی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ خط نویسی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اچھی لکھائی، حروف کو کھینچ کر لکھنا، عربی کرسی بھی سیکھنا. لفظوں میں کرسی ہوتی ہے، ہر سطر پر لفظ کہاں لکھا جائے گا، شروع میں لکھا جائے گا، با کیسے آئے گی، پوری اوپر آئے گی کہ آدھی آئے گی، را پورا آئے گا کہ آدھا آئے گا، سطر سے اوپر آنا ہے، کتنا سطر سے اوپر آنا ہے، کتنا سطر سے نیچے آنا ہے، میم کیسے آئے گا، لام کیسے آئے گا. لفظوں کی عربی کرسی بھی سیکھیں اور اردو والی کرسی بھی سیکھیں. عربی رسم الخط بھی سیکھیں، اردو رسم الخط بھی سیکھیں. تو فرمایا قرآن کو عربی اس کے اصل رسم الخط پر لکھنا چاہیے. بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ قرآن کو اردو رسم الخط میں لکھنا ہی صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم صرف اس نیت سے قرآن کا رسم الخط سیکھیں کہ ہم نے عربی لکھنی ہے.
تو جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ترقی نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے گا، اللہ پاک عزت نصیب فرمائیں گے، پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ یہ عام بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کو صحیح لکھنے کے لیے سیکھنا، نیت یہ کریں، لکھنے کی سیکھا ہے جنہوں نے وہ یہ نیت، ہم نے اس لیے سیکھا کہ ہم قرآن کو عربی رسم الخط میں لکھیں گے، ہم خطوط لکھیں گے، ہم قرآن کو صحیح لکھیں گے، ہم اچھی لکھائی اس لیے سیکھ رہے ہیں، خط کو اچھی لیے سیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ لکھنا آ جائے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا آ جائے۔ ہاں، تو جب ہم اس نیت سے سیکھیں گے تو اس لکھنے پر سیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کاتب صحابہ مشہور تھے، اب سے ان کو قریب رکھتے تھے کہ یہ خط لکھتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا کاتب صحابہ کے نام علیحدہ لکھے گئے ہیں کاتب وحی کے نام سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بدر کے قیدی آئے تو جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا جو تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو وہ ہمارے ساتھیوں کو سکھا دو، تو اس کی فضیلت بیان کی، اس کی وجہ سے آپ نے ان کو آزادی دے دی۔ تو اس لکھنے پڑھنے کی وجہ سے اور اس صحیح لکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں دارالفتاح کے اندر جب کچھ علماء آتے ہیں تو لکھائی کی کمزوری ہوتی ہے، تو پہلے ہم اس کو خط لکھنا سکھاتے ہیں کہ خط لکھو، خط لکھو، تاکہ صحیح خط لکھا جا سکے اور صحیح طرح لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ اس لیے صحیح رسم الخط لکھنا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی اور صحیح تحریر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مستورات نے قرآن پڑھ سیکھا ہے، اللہ ان کو مزید سکھانے کی اور قرآن سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نے ختم نویسی سیکھی ہے اللہ ان کو صحیح رخ پر اور قرآن کو سیکھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔